بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. آج زاد الطالبین میں ہمارا 158واں سبق ہے، جس میں ہم حدیث نمبر 151 کا ترجمہ، لغوی و صرفی تحقیق، تشریح اور ترکیب کے بارے میں پڑھیں گے۔ حدیث نمبر 151 ہے، لِيُؤَذِّن لَكُمْ خِيَارُكُمْ وَلِيَؤُمَّكُمْ قُرَّاؤُكُمْ۔ لِيُؤَذِّن لَكُمْ خِيَارُكُمْ وَلِيَؤُمَّكُمْ قُرَّاؤُكُمْ۔ لِيُؤَذِّن چاہیے کہ اذان کرے، لِيُؤَذِّن چاہیے کہ اذان دے، لَكُمْ تمہارے لیے، خِيَارُكُمْ تم میں سے بہتر، وَلِيَؤُمَّكُمْ اور چاہیے کہ امامت کرائیں، قُرَّاؤُكُمْ تم میں سے بہتر پڑھنے والے۔ لِيُؤَذِّن چاہیے کہ اذان دے، لَكُمْ تمہارے لیے، خِيَارُكُمْ تم میں سے بہتر، وَلِيَؤُمَّكُمْ اور چاہیے کہ امامت کرائیں، قُرَّاؤُكُمْ تم میں سے بہتر پڑھنے والے۔ اب یہاں پر لِيُؤَذِّن صیغہ واحد مذکر غائب، پہلے امر غائب معلوم، اسباب تفعیل جیسے اذن یؤذن تعظینا بمعنی اذان دینا، خیارکم خیار بمعنی بہتر چنا ہوا۔ پھر باب ضرب یضربو سے خار یخیر خیرا وخیرا وخیرتا بمعنی چھانٹنا، چننا، انتخاب کرنا۔ لیؤم صیغہ واحد مذکر غائب، پہلے امر غائب معلوم، اسباب نصر ینصرو جیسے ام یؤم امن و امامن بمعنی امامت کرنا، قیادت کرنا۔ قراء یہ جمع ہے قاریون کی بمعنی پڑھنے والا قاری۔ آئیے اب اس حدیث شریف کی تشریح پڑھ لیتے ہیں۔ حدیث مبارک میں فرمایا گیا ہے کہ جو تم میں بہتر ہو وہ اذان دے، یعنی جو نیک اور پرہیزگار ہو وہ اذان دے۔ اسی طرح جو عالم بالاوقات ہو وہ اذان دے۔ بعض علماء اس حدیث کا مطلب یہ بیان فرماتے ہیں کہ مؤذن کو بلند جگہ پر کھڑے ہو کر اذان دینی ہوتی ہے، تو بسا اوقات اس کی نظر لوگوں کے گھروں پر پڑتی ہے، تو اب اگر وہ دیندار ہوگا تو اپنی نظر کو غیر پر پڑنے سے بچائے گا۔ اسی لیے فرمایا کہ جو تم میں سے نیک اور پرہیزگار ہو، جو تم میں سے بہتر ہو وہ اذان دے۔ پھر آگے فرمایا کہ امامت وہ کرائے جو زیادہ قرات جانتا ہو، یعنی اچھا قاری ہو۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوع حدیث ہے کہ جب تم 3 آدمی ہو تو ایک امامت کرائے، اور وہ امامت کرائے جو زیادہ اچھا قاری ہو۔ یہی امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی دلیل ہے، کیونکہ ان کے نزدیک جو اچھی تجوید جانتا ہو وہ امامت کے زیادہ حقدار ہے، جبکہ ہمارے احناف کے نزدیک جو زیادہ عالم ہو وہ امام بنے۔ ہماری دلیل ترمذی میں
عن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرفوعاً روایت ہے کہ جس قوم میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو اس میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ اور کوئی امامت نہ کرائے، چونکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے بڑے عالم تھے، اس لیے ان کا خاص خیال کیا گیا، اور سب سے اچھے قاری حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے اس کو دوسرے نمبر پر رکھا گیا۔ معلوم ہوا کہ عالم کے لیے امامت کرانا زیادہ بہتر ہے بنسبت قاری کے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی دلیل کا جواب یہ ہے کہ قاری بمعنی عالم کے مستعمل ہو جاتا ہے، نیز قرات و تجوید کی ضرورت جو ہے وہ نماز کے ایک رکن میں ہے، اور علم کی ضرورت جو ہے وہ تمام ارکان میں رکوع سجدہ اور قعدہ وغیرہ میں ہے، اس لیے عالم امامت کا زیادہ حقدار ہے۔ علامہ طیبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ مراد اس سے وہ شخص ہے جو احادیث اور عہد صحابہ کو اچھی طرح جانتا ہو اور مسائل سے بھی واقف ہو۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مرض الموت میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو امام بنایا تھا، کیونکہ وہ سب سے بڑے عالم تھے۔ اسی وجہ سے ایک دوسری روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد مبارک بھی ہے کہ تمہارے امام تمہارے لیے قیامت کے دن شفاعت کریں گے، پس تم میں سے جو بہتر ہو اس کو آگے کرو۔ آئیے اب اس حدیث شریف کی ترکیب پڑھ لیتے ہیں۔ لیُؤذن یہ امر عائب کا سیاہ ہے، لکم اس میں لام جارہ اور کم ضمیر مجرور متصل، پھر جار مجرور مل کر یہ متعلق ہوا لیُؤذن فعل کے ساتھ، خیارکم خیار و مضاف ہے، اور کم ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ، پھر مضاف الیہ مل کر مرکب اضافی ہو کر یہ فاعل ہوا لیُؤذن فعل کے لیے، پھر فعل اپنے فاعل اور متعلق کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر معطوف علیہ ہوا، کیونکہ اس کے بعد واو عاطفہ ہے۔ لیَؤمکم اس میں لیَؤم فعل ہے، امر عائب کا سیاہ ہے، اور کم ضمیر منصوب متصل محلاً منصوب ہو کے مفعول بھی، قراءکم قراء مضاف ہے اور اس کی اضافت ہوئی ہے کم ضمیر کی طرف جو کہ ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ ہے، پھر مضاف اور مضاف الیہ مل کر مرکب اضافی ہو کر یہ فاعل ہوا لیَؤم فعل کے لیے، پھر فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر معطوف ہوا، پھر معطوف علیہ اور معطوف مل کر یہ جملہ معطوفہ ہوا۔